ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغمور. اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں. جب سے انسانیت بنی ہے اسی وقت سے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو چالو فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو یہ کہے جیسے جی ہم نے تو سری لنکا میں ان کا پاؤں بنا ہوا دیکھا اور یہ سنا کہ وہاں پر وہ اترے. اس زمانے میں سری لنکا بھی ہندوستان ہی تھا. قوم سبا کے اندر اللہ نے 13 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت سلیمان، حضرت عاد کو، حضرت ثمود کو اللہ نے حجاز مقدس کی طرف بھیجا اور مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجتے رہے تاکہ انسانیت کا رخ سیدھا ہو اور انسانیت جنت میں جائے، جہنم میں نہ جائے. آخر میں میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ مکرمہ میں بھیجا. پوری دنیا کا درمیانی حصہ ہے مکہ مکرمہ، درمیانی حصہ ہے. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی محنت فرمائی جو انبیاء علیہ السلام نے محنت کی تھی. محنت کے اندر 3 باتوں کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام مشترک ہوا کرتے تھے. کچھ چیزوں میں الگ ہوتے تھے مگر 3 باتوں کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام مشترک ہوتے تھے. ایک اللہ کی بڑائی عظمت کے اوپر، سارے انبیاء کی دعوت یہی تھی. اور دوسرا رسالت، وہ نبی اپنے رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے. اور تیسری بات کیا مشترک ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی قیامت کے دن پہ یقین لانے پر. یہ 3 باتیں، باقی اور چیزوں میں تھوڑا بہت اختلاف تھا مگر یہ 3 باتوں کے اندر مشترک تھے. ہر نبی نے آ کر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا. تو
مثال کے طور سے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا وہاں پر ضرور یہ بیان کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور ہمارے نبی کے اوپر جو وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے نبی جی آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ ہر نبی نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ہمارے نبی نے بھی یہی بلایا۔ اس امت کا بھی کام یہی لگایا گیا جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو تم انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پر محنت کرو گے، کوشش کرو گے، جو ہمارے نیک بندے جو ان کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کے اوپر ہم نے جو مددیں بھیجی تھی ہم تمہارے اوپر بھی وہی مددیں بھیجیں گے۔ تم اگر سے نبی نہیں ہوگے، نبی کے کام کو کرو گے تو نبی کے کام کے کرنے کی برکت سے اللہ کی وہی مدد آئے گی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں پر یعنی انبیاء علیہ السلام پر کی۔ تو ہمارے ذمے بھی کیا ہوا؟ وہی کام لگایا گیا جو کام کون سا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ اس امت کے سب سے پہلے طبقہ جو تھا صحابہ کرام کا ربیع نے یہ رستم کے دربار کے اندر جا کر جب رستم نے یہ پوچھا کہ تم ہمارے پاس کیوں آ گئے، تمہیں کھانے کو نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کو نہیں ہے، تم کیوں ہمارے پاس؟ ایران کے بادشاہ نے پوچھا تو وہ صحابی نے صاف ستھرا جواب دیا، بیٹو جواب یہ دیا کہ اللہ ابتعاثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا جیسے کہ انبیاء کو بھیجا جاتا تھا۔ ابتعاثا انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے، ابتعاثنا اللہ لنخرج العباد، اور تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ عز و جلال کی غلامی میں ڈالے اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کے اندر ڈالے۔ یہ اللہ نے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے ذمے یہ کام کیا تھا وہی کام ہمارے ذمے بھی۔ اللہ کرے امت کے سمجھ میں آ جائے، صحابہ کے تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہی کام جو انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھا اللہ نے وہی کام میرے اور آپ کے ذمے لگایا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا گیا نبی جی کو، مگر امت کو سنایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے دعوت کے کام کے اندر کمی تھی تو ہماری طرف سے یہ ہوگا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کہ رسالت کے اندر تم کمی کرو گے، اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ تو کمی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مجھے اور آپ کو ڈرایا گیا کہ دیکھو دعوت کے کام پہ آگے بڑھنا، جس طرح دعوت کا کام انہوں نے کیا انبیاء نے ویسے ہی تم نے موت تک کرنا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی جی کو دنیا سے گئے ہوئے، کون سا نبی آئے گا؟ کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ لوگ مریں گے کہاں جائیں گے؟ یہ کام کون کرے گا؟ بولیے، میرا اور آپ کے ذمہ۔
اللہ نے کہا امت مسلمہ یہی کام کرے گی تو ہم اس کے اوپر وہ مددیں بھیجیں گے جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہم مددیں بھیجا کرتے تھے. اسی وجہ سے جہاں پر انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے ہر زمانے کے اندر انبیاء کا تذکرہ، انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا رہا اور اس امت کا بھی تذکرہ آتا رہا. دیکھو آدم تمہارے زمانے کے اندر اگر نبی محمد رسول اللہ آ جائے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور محمد رسول اللہ کی نبوت کو مان لینا. ابراہیم خلیل اللہ تمہارے زمانے کے اندر اگر محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا. وہ تمہارے سردار ہوں گے، تمہارے آقا ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے. لتؤمنن به ولا تنصرن، لتؤمنن به ولا تنصرن. النبی سے اللہ نے یہ اقرار لیا تھا دیکھو ایک نبی آنے والا ہے اور ایک اس کی امت آنے والی، ایک نبی آنے والا ہے ایک امت آنے والی ہے اور نبی بھی سارے انبیاء کا سردار ہوگا. وہ امت جو ہوگی وہ بھی سارے امتوں کی سردار ہوگی. یہ معمولی امت نہیں ہے، اللہ نے اس کے ذمہ دعوت کا کام لگایا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ کام لگایا جاتا تھا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ امت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کہ چیز کے اندر محبوب ہے، اس کام کے اندر محبوب ہے جو کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا. اسی وجہ سے اس امت کے اندر وہ خوبیاں رکھی گئی، وہ فضیلتیں رکھی گئی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو وہ فضیلتیں نہیں دی گئی. اس امت کو کہا گیا تم دعوت کا کام کرو، ہم مددیں بھیجیں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. دنیا کے اندر بھی انبیاء والی مدد اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کیا جائے ایک درجے کے فرق کے ساتھ. وہ نبی ہونے کے ساتھ نبوت والا کام کرتے تھے، آپ نبی نہیں ہیں اور نبوت کا کام کر رہے ہیں. کیا کریں، نبوت والا کام کرتے ہیں نا، اسی کے لیے تو چلہ لگاتے ہیں، اسی کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگاتے ہیں، اسی کو سیکھنے کے لیے سال کی جماعتوں میں جاتے ہیں، اسی کو سیکھنے کے لیے 7 مہینے کی جماعتوں میں جاتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ کام ہم سیکھ جائیں. تو یہ کام اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری امت ہمیں اتنی محبوب ہے، سب سے زیادہ جنت میں ہم ان کو بیٹھیں گے. قیامت برپا ہو گئی، جنت کا راستہ اختیار کرنے والے جنت کی طرف، جہنم والے جہنم کی طرف. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جس کے لیے فیصلہ جہنم کا تھا جہنم میں چلا گیا، وہ طبقہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ تھا جنت کے لیے جانا چاہتے ہیں. کہا جائے گا صفحے بنا لو، کہا جائے گا صفحے بنا لو. سارے لوگوں کی صفحے بنے گی جو جنت کے اندر جانے والے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام بھی سب کے اندر، ابراہیم خلیل اللہ بھی سب کے اندر اور سارے ان کے ماننے والے سب کے اندر. وہ ساری صفحے بنیں گی 40. کتنی بنے گی؟ 40. اور اب آئیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس سب کے اندر ان کے ماننے والے کی صفحے بنے گی تو وہ کتنی بنے گی؟ 80. وہ کتنی بن جائے گی؟ 2 گنا زیادہ امتی، 2 گنا زیادہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ امت محمدیہ کے لوگ. کیسی سعادت ہو، اتنی بڑی سعادت اللہ نصیب فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ مجھ سے ایک خطا لغزش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، مجھ میں اور میری بیوی میں جدائی ڈال دی. مگر وہ امت اللہ کو اتنی محبوب ہوگی کہ گناہوں کی وجہ سے ان میں ان کی بیوی میں جدائی نہیں ڈالی. اگر یہ مصیبت آتی تو کوئی گھر پہ کسی کے گھر والے ہوتے اللہ ماشاء اللہ.
اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مشہور کر دیا گیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، مگر وہ امت ایسی محبوب ہوگی کہ گناہ کرے گی مگر گناہ کی وجہ سے مشہور نہیں کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں ابن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، جب تک اس کو سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک اس کا گناہ مٹایا نہیں جاتا تھا۔ مثال کے طور اگر چوری کرنے کے بعد ہاتھ کٹنا تھا، جب تک اس کا ہاتھ نہیں کٹتا تھا اس کے دروازے میں لکھا ہوتا تھا اس آدمی نے چوری کی، مگر یہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی مگر کوئی مشہور نہیں کیا جاتا کہ یہ آدمی اتنا گناہ کار ہے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ممکن ہے ایک آدمی رات کو گناہ کرتا رہا، صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں تہجد پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ نے پڑھا۔ لوگ کہیں گے ہاتھ دکھاؤ، اس کا ہاتھ لے کے چوبے ہی نہیں اور کہیں گے یار ہمارے لیے بھی تو دعا کر دو۔ حالانکہ اتنا رات بھر تو گناہ کرتا رہا، اس کی پیشانی پہ نہیں لکھوایا جاتا، اس کے دروازے پہ نہیں لکھوایا جاتا کہ اس نے رات بھر گناہ کیا ہے۔ کیسی اللہ کی مہربانی، کتنی اللہ کی شفقت ہے۔ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے جسم کے کپڑوں کو اتار دیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعات موجود ہے، مگر وہ امت کے کپڑے گناہ کی وجہ سے نہیں اتارے گئے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے آخری وقت میں وہ کہتا ہے اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں میری جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے سارے گناہ تیرے معاف کر۔ انسان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کرتا، انسان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ نہ آسمان نے کبھی گناہ کیا، جب اللہ نے کہا آسمان بن جا بن گیا، آپ زمین سے کہا بن جا بن گئے، کالا کا آتینا تعین بازار بن گئے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک یہ باقی رہے۔ سورج کو بنا دیا گیا، جب تک سورج کا حکم ختم ہونے کا نہیں ہوگا سورج باقی رہے گا، چاند باقی رہے گا، اور اس کی اتنی بڑی مخلوق ہے وہ بھی باقی، وہ بھی کبھی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم، جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا اس پہ لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب یہ نافرمانی کرتے ہیں تو مخلوقات کو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آسمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں گر جاؤں، ان کو ختم کر دوں۔ زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر دھسا دوں۔ سمندر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں بہنا شروع کروں، سیلاب کی شکل میں سب کو بہا کے لے جاؤں۔ پہاڑ کہتے ہیں کہ تو مجھے اجازت دے دے میں چلنا شروع کروں اور سب کا قیمہ بنا دوں۔ کل یوم، روزانہ یہ ساری مخلوق اللہ سے درخواست کرتی ہے، اور اللہ روزانہ یوں کہتے ہیں انسان عبدکم فشانکم بھی، اگر تم نے انسان کو پیدا کیا اب تمہاری مرضی ہے، کیوں تم چاہو کر لو۔ انسان عبدی، اگر یہ میرے بندے ہیں میرے بندوں کو مجھے چھوڑ دو۔ بین اکانی لیلن قبلتو، اگر رات کے کسی حصے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیے کہ اللہ تو معاف کر دے، میں صبح کا انتظار نہیں کروں گا، رات ہی کی ان کی مغفرت کر دوں گا۔ بین اکانی نہارن قبلتو، اگر دن کے کسی حصے میں کہتے ہیں اے اللہ تو عمر 80 سال ہو گئی، اے اللہ تو اب تو معاف کر دے، میں دن سے رات کے آنے کا انتظار نہیں کروں گا، اسی وقت ان کو معاف کر دوں۔ کیسی امت اللہ نے شاندار بنائی، جس کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی، بغیر چاہت کے اللہ نے پیدا کیا، اس کی قدردانی کی جائے۔ اس کی قدردانی یہ ہے جو انبیاء کا کام تھا وہ کام کو ہم رسم العین بنائے، دن و رات کو
دن کو اور رات کو ہم اسی کام میں لگے جو کام انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے رائبل کا اجتماع بھی آنے والا ہے، معلوم ہے کب سے؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا بھائی؟ جانے کا ارادہ ہے؟ صرف ارادہ ہے؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ اجتماع کو ہم اللہ سے قبول کروائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع کیا مدینہ منورہ میں. آپ نے محنت کی 10 سال. مدینے سے پہلے مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا تاکہ مدینے کے اندر محنت کریں. مدینہ منورہ میں انہوں نے محنت کی. 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور پھر پورے مجمع کو لے کر نبی نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، چلو جو بھی چلنا چاہتا ہے حج پر، حج پہ لے کے گئے. 1,24,000 کا مجمع کم و بیش یا 1.5 لاکھ کا مجمع، جو بھی گنتی باقاعدہ تو ہوئی نہیں تھی، اندازہ صحابہ نے بیان کیا. اکثر صحابہ نے کیا بیان کیا؟ 1,24,000 کا مجمع، 1,24,000. وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب، مینا میں بھی ترغیب چلی اور عرفات کے اندر بھی چلی. اتنے لمبے چوڑے بیانات نہیں تھے. یہ جملہ فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو حاضرین ہے غائبین تک دین پہنچا دو. بس اتنا جملہ کافی تھا. اب تو ہمارے بڑے 2-2 گھنٹے تک بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن کچھ اور ہی طرف چلا گیا. ایک ہی جملے پہ کام ہو جاتا تھا. پورا مجمع کو تیار کرنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالہم، یہ آیت پڑھی مجمع تیار ہو. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو تیار کر کے کہا لے کے گئے حج کے موقع پر. وہاں پر بات چلی، جلسی تو پہلے بھی تھی، وہاں پر تشکیلیں ہوئی، بات پھر چند سالوں کے اندر صحابہ دنیا کے اکثر ممالک میں پہنچے اور وہاں پر اسلام کا بول بالا کروایا. پورا افریقہ مسلمان ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں. پورا افریقہ کے اندر اب 56 ممالک، یہ سارے ممالک مسلمان تھے حضرت عثمان کے زمان. جب محنت نہیں ہوئی آہستہ آہستہ باطل چھا گیا. آپ کے سندھ کے اندر بھی دین اسلام آ گیا. کب؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی طور سے آئے تھے، ورنہ اس سے پہلے انفرادی طور سے صحابہ آتے رہے، دین کا کام کرتے رہے. نبی کی دنیا سے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد یہ سارا سندھ کا علاقہ اور ہندوستان کا علاقہ مسلمان ہو گیا. چند سالوں کے اندر تبدیلی پوری دنیا میں آ گئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم بھی کوئی ایک ایسا اجتماع کر لو جیسے حج وجہ کے موقع پر نبی نے کیا تھا اور وہی ترتیب بنا لو، اللہ پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام کر دے. وہاں پہ مجمع کتنا تھا؟ 1,24,000. ہمارے یہاں مجمع کئی لاکھ کا ہوتا ہے، کئی لاکھ زیادہ ہوتے ہیں، 1,24,000 زیادہ ہوتے ہیں. وہ 1,24,000 کے مجمع نے جب ڈھال لیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ واقعی دین کو عام کرنا ہے. اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا. اگر میں اور آپ بھی ہمت کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ذریعہ بنا دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت اللہ کو بڑی نجاری ہے، بڑی پیاری امت اللہ نے یہ پیدا کی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں اپنی تورات کے اندر پڑھتا ہوں ایک امت آنے والی ہے بڑی شاندار، بڑی فضائل والی ہوگی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا نہیں، وہ تو میں نے منتخب کی ہے اپنے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یوں کہا اے اللہ اس امت میں مجھے پیدا کر دے. اللہ نے کہا چلو تمہاری دعا قبول کر لے. قیامت کے قریب
قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے، اللہ کے ایک نیک بندے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مدینے کے رہنے والے ہوں گے، خاندانی اعتبار سے والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، والدہ کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت مہدی ہوں گے، علیہ السلام نہیں ہے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ صفے بنی ہوگی، صلیبی جنگ کا سلسلہ ہوگا، باطل سے لڑائی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر فرشتے چھوڑ کے چلے گئے، نماز کا وقت ہے، شور ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ ایسے حشاد بشاد حالت میں آئیں گے اور کہیں گے الامامکم منکم، الامامکم منکم، تم ہی نماز پڑھاؤ، صفے بنی ہوئی ہے، امامکم منکم، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ حضرت مہدی کی فضیلت ہوگی، اس امت کی ایک فرد کی فضیلت ہوگی کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے وہ مقتدی بنیں گے اور حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ مگر اس کے بعد ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہ آخری نماز ہوگی جو کہ حضرت مہدی پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ساری نمازیں کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ جو افضل ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے باتفاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبیوں میں سے، بڑے نبیوں میں سے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، عجیب برکتیں ہوں، ایسی برکتیں جو صحابہ کے دور، ایسی برکتیں ہوں۔ ایک انار کی آدمی چھتری بنائے گا اور چھتری بنا لے گا اور اس کے نیچے اتنا بڑا انار کا دانا ہوگا کہ پوری چھتری بن جائے گی۔ گندم کا ایک دانا 12 ہاتھ کا ہو جائے، برکت ہی برکت۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تم مجھ سے زکات لے لو، وہ کہے گا کہ یار تم مجھ سے کتنی زکات لینا چاہتا ہو؟ کوئی زکات لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال چلے گا نہیں بلکہ مال بہے گا۔ کوئی کہے گا زکات دے کر کہ زکات تو کل آتے تو میں لے، اب تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ تم مجھ سے زکات لے لو۔ زکات وصول کرنے والا کوئی نہیں ہو، برکت ہی برکت۔ دجال نکلا، مقام لٹ آج بھی موجود ہے فلسطین میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے گی، بڑا فطرہ امت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس فطرے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دجال کے، اور ہر نبی نے اس سے دعا مانگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا ابراہیم اور نوح علیہ السلام اور نبیوں کو کہ وہ دجال نکلے گا کب، اس لیے ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، مگر بعد میں کہا گیا کہ یہ دجال تو آئے گا نبی کے دور میں، اور بلکہ نبی کے دور میں نہیں بلکہ آخری لوگوں پر آئے، بڑا خطرناک تو پوری دنیا میں چکر لگائے گا ایک مہینے کے اندر۔ کتنے دن میں؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، باقی تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی عام دنوں کی طرح ہوگا۔ پوری دنیا میں جائے گا، اس کی کوئی سواری ہوگی جس کے 2 کار ہوں گے بڑے بڑے، کبھی کہاں کبھی کہاں، مگر مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے۔ مکے مدینے سارے مسلمان مکے مدینے میں جمع ہو جائیں گے، مکے مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے فلسطین میں۔ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ ایک میں مخلوق نکالنے والا ہو، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ کیا کریں؟
اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے، پہاڑ پہ چلے گئے، کھانا پینا لے کے گئے، پیچھے سے اللہ مخلوق بھیجے کہ کون سی یاجوج ماجوج، وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، بالکل لحظب یرسلون، اور اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئے، ایک دریا کے پاس سے گزریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور آگے کا لشکر پانی پیے گا، پیچھے والے کہیں گے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہاں پہ پانی ہوتا ہوگا، بالکل خشک، جو آدمی جو پہاڑ پہ نہیں جائیں گے اس کو پھاڑیں گے، کھا جائیں گے، اب پہاڑ پہ گئے اور وہ ایسے بدبخت ہوں گے، کہیں گے ہم نے زمین پر حکومت کر لی، چلو اب آسمان والوں کو بھی تو خیر لیں، ان کی بھی تو خبر لیں، تیر کمان لیں گے اور آسمان کی طرف ماریں گے، یہ سب نبی جی کا ارشادات، اللہ میاں بھی تو ڈھیل دیتے، فرشتے کو کہیں گے ان کے تیروں کو پکڑو، تیروں کو پکڑ کے اس کو خون میں آلودہ کر کے نیچے پھینک، تیروں کو اوپر جائے گا اس کو پکڑیں گے فرشتے، نظر نہیں آئیں گے، خون میں ڈبوئیں گے، نیچے کر دیں گے، پھر وہ خوب جشن منائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، سب کی لاشیں ہو گئی، خون سب خون ہی خون ہو گیا، سب ہمارے تیروں کو دیکھو سب خونم خون، پوری دنیا میں جشن مچا، وہاں پر مسلمان تنگ آ گئے، کہاں پر؟ پہاڑ کے اوپر، کھانا پینا ختم، اب کیا کریں؟ کہیں گے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، فرمائیں گے کہو سبحان اللہ، سب سبحان اللہ کہیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ دنیا میں دکھائیں گے تمہارے کھانوں سے نہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے، تمہارے پانی پینے سے پیاسے نہیں بجتی بجانے والی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ چاہتے ہیں بجاتے ہیں، وہی اللہ طاقت والے ہیں، تو وہ کہیں گے سبحان اللہ پڑھو پیٹ بھر جائے، پھر کہیں گے بھوک لگ رہی ہے، نبی کہیں گے پڑھو الحمدللہ، الحمدللہ پڑھیں گے پیٹ بھر جائے، اس طرح وہ گزاریں گے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ دنیا کے اندر دکھائیں گے کہ تمہارے کھانے پینے سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے، اللہ کے یہ بیماری ہوتی ہے نا، کھانا کھاتا رہتا ہے آدمی، بھوکی ختم نہیں ہوتی، پیتا رہتا ہے پانی نہیں، پیاسی نہیں بجتی اس کی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر سب مسلمانی بن کہیں گے اللہ ہم تنگ آ گئے، پہاڑ کے اوپر رہتے رہتے ایک ہوا چلے گی اور سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، یہ سب ایک ایک کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہا جائے گا سب مر گئے نیچے اترو، اور کہیں گے کہ اب کیسے اتریں، یہاں پہ تو کوئی جگہ ہی خالی نہیں ہے، جہاں ہم جا کے کریں گے کیا ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، کوئی پرندہ آئے گا اونٹ کے برابر اور ان کو نامعلوم جگہ پر لا کے ڈال دے گا، پتہ نہیں کہاں لے جائے، پھر بارش ہوگی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا زمین بالکل صاف ستھری ہوگی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کفر چھائے گا اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، ادھر السماء انفطرت فإذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحالها، زمین پہ زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کی بوجھ کو باہر نکالے گی، بڑے بڑے ستون کس کے؟ سونے کی، اب یہ قیامت نہیں آئی، یہ تبلیغ والے جو بات کہتے ہیں کبھی سوچا صحیح کہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا؟ بڑے بڑے ستون گرہوں کی طرح زمین سے سونا نکلے گا قیامت سے پہلے، وقال الانسان ما لها، آدمی گزرے گا اس سے، وہ کہے گا یہ کیا ہے اتنے بڑے بڑے سونے، چلو منو اس کو تو 100 آدمی اٹھانا چاہے تو بھی نہیں اٹھا سکتے، وقال الانسان ما لها، قرآن میں
اور اللہ اس دنیا کے اندر دکھائیں گے. ایک آدمی کہے گا کہ اتنا سونا لے لو مجھے 2 روٹی دے دو. وہ کہے گا روٹی تو میں نہیں دے سکتا. اتنا بڑا سونے کا ڈلا حدیث پاک میں آتا ہے جیسے کہ بیل کا سر ہوتا ہے. گائے بیل کا سر اتنا اٹھانا بھی مشکل ہے اس کو. اتنا بڑا سونا وہ کہے گا کہ اس کو لے لو 2 روٹی دے دو. وہ کہے گا 2 کیا 1 ہی نہیں دوں گا میں. آخر میں بھوک کی وجہ سے وہ سونا اپنے سر پہ مارے گا, خودکشی کرے گا, مر جائے گا. اللہ دنیا میں دکھائے گا ان مادی چیزوں سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات میری. یہ سب دنیا ابھی قیامت نہیں آئی ہے, اس سے پہلے کے واقعات قرآن حدیث میں بیان کیے گئے. اللہ کرے ہمارے یقین بن جائے ان چیزوں سے پھیلی ہوئی نقشوں سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی اکیلی. میں نے عرض کیا کہ یہ امت کو اللہ نے بڑی شاندار انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اس کو بتایا گیا کہ دیکھو نبیوں کی طرح تم نے کام کرنا ہے, اور نبیوں کے اوپر جو حالات آئے تمہارے اوپر بھی آئے تو تم وہ کرنا جو پہلے انبیاء علیہ السلام نے کیا. ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر بڑی مدد کیا آئی. پوری زندگی ابراہیم خلیل اللہ کی کیا تھی؟ امتحانی امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جتنے بھی امتحانات آئے سب کو انہوں نے پاس کر دیا, کسی امتحان میں پھیل نہیں. اپنی بچے کو, چھوٹے بیوی کو, بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ, جہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, چاروں طرف سے کالے کالے پہاڑ, وہاں پہ چلے. اس دن میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ, مجھے عجیب رو پڑا. میں بیوی محترمہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ جواب دینا بھی منع. 3 دفعے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے چلے جا. 2000 میل دور کے چھوڑ کے آ گئے. ہلاکت کے سارے نقشے, مگر اب زندہ رہنے کا کوئی نقشہ نہیں تھا. کوئی نہ آدم دار. اللہ کیسا عجیب نقشہ پر, کیسا امتحان. تو بہرحال ابراہیم خلیل اللہ کو ایک امتحان یہ بھی آیا کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈلوایا. آپ سب نے پڑھا ہے, سنا ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے صاحب کو کیا کر دیا؟ جلے نہیں جلے. اے امت مسلمہ تم بھی دعوت کا کام کرو, ابراہیم خلیل اللہ کی تفسیر پر کرو, تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر وہ مددیں بھیجیں گے جو ابراہیم خلیل اللہ پر کہی تھی. 1-2 واقعات نہیں, تاریخ کی کتابوں میں کئی واقعات ملیں گے. ایک واقعہ تو صحابہ کے دور کا ہے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے, ان کو بھی بادشاہ نے آگ میں ڈلوایا. اندر جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے. آگے چلتے چلتے کہاں پر؟ مدینہ منورہ. مدینے میں آ کے 2 رکعت پڑھی مسجد نبوی میں آ کے. حضرت عمر کا ذکر گزر ہوا. حضرت عمر نے کہا یہ اجنبی آدمی ہے, اور لگتا بھی ایسا ہے کہ یمن کا آیا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ مومن کے ایمان سے ڈرو. مومن کیا ہے؟ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست مومن سے ڈرو اللہ کے نور. حضرت عمر پیچھے جا کے بیٹھ گئے, مسجد میں کوئی نہیں تھا. کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے. تمہارا نام ابو مسلم خولانی ہے؟ جی ہاں. تمہارے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تمہیں آگ میں ڈلوایا گیا اور تم زندہ باہر نکل آئے؟ کہیں گے ہاں. ہاتھ پکڑا اور لے کے گئے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس. اس وقت وہ حضرت ابو بکر کے خلافت, اور کہا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے نبی کی امتی کے اوپر وہ مدد بھیجی جو ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر مدد آئی.
مدینے پھر سب کو مدینہ منورہ کی مسجد میں جمع کیا، ہاں ممبر پہ ان کو بٹھایا گیا اور اس سے کہا گیا واقعہ بیان کرو، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، لمبا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں۔ تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مدد جو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ پر کی تھی، اللہ کے بڑے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، مگر اللہ نے ہمارے نبی کی امتی کے اوپر وہی مدد بھیج تھی جو ابراہیم خلیل اللہ جو نبی تھے ان کے اوپر مدد آئی۔ کیوں آئی؟ کیونکہ کام کے اندر برابر تھے، کام کے اندر برابر تھے۔ آج ہم نے کام چھوڑ دیا، بادشاہوں والا کام چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ گئے تو بادشاہ والی تنخواہ تو نہیں ملے گی، ملے گی؟ وزیر صاحب وزارت چھوڑ کر پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، پان کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، کیا ان کو وزارت کی تنخواہ ملے گی؟ آج ہم نے دعوت کا کام چھوڑا، اللہ نے کہا دعوت کا کام کرو گے اللہ تم کو غیب سے پالیں گے، آج غیب کے دروازے بند ہو گئے، وہی باطل کے دروازے، دکان کا دروازہ، کارخانے کا دروازہ، بڑا دروازہ باطل نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی وہی دیکھا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز سے میں تم کو پالوں گا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی جی تم رزق مت کماؤ، روزی مت کماؤ، ہم تم کو روزی دیں گے، صرف نماز پڑھنے پر دیں گے، نماز پڑھنے پر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم اللہ کے ذات سے تقوی اختیار کرو، توکل کرو، ہم تم کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں پر تمہارا تصور خیال بھی نہیں جائے گا، تصور بھی نہیں ہے، وہاں سے ہم تم کو روزی کے دروازے دیں گے۔ تم حج کرو، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا، فقیر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے ان دکانوں سے اللہ نے کہا کہ ان ربی یبسط، ہم اس میں سے کبھی فائدہ دیں گے کبھی نقصان، مگر جو اللہ نے واسطے بتائے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے اندر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی مدد آئی، نبوت کا کام کرتے کرتے جب فرعون پیچھے لگا، نکل جائیں گے یہاں سے، رات ہی رات نکلے، پھر کیا ہوا؟ پیچھے سے فرعون آ گیا۔ تاریخی کتابوں کے اندر لشکر کی تعداد مختلف ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 20 لاکھ لشکر تھا فرعون کا، کتنا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا کتنا تھا؟ 6 لاکھ، 6 لاکھ، آگے موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ اور پیچھے سے 20 لاکھ سارے اسلحوں کے ساتھ۔ آج ان کو ہم نہیں چھوڑیں، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ 6 لاکھ کا لشکر دریا کے اوپر سے، سمندر کے اوپر سے گزر گیا، اور جب وہ ان کا پہلا آدمی اور آخری سب درمیان میں آ گئے، اللہ نے کیا کہا؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ڈنڈا بند مارنا ہے موسیٰ، اب تو اس کو ہم نے برباد کرنا ہے۔ وہ آگے نکل گئے، آخری آدمی موسیٰ علیہ السلام کا نکل گیا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی نکل نہ پایا، 20 لاکھ میں سے سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ جب یہ امت دین کا کام کر رہی تھی، حضرت صحابہ کے زمانے کے اندر بھی واقعات ہے، حضرت سعد کا لشکر دریائے نزلہ کے اوپر سے گزر رہا ہے، لوگوں نے کہا دریا ہے، صحابہ کہنے لگے کہ دریا ہو، سمندر ہو، کچرا ہو، یہ سب برابر ہے، کچرا کچھ نہیں کر سکتا، دریا کچھ نہیں کر سکتا، ڈالو اپنے گھوڑوں کو کس کے اوپر؟ اب سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، ایسا دوڑتے ہوئے سمندر پہ جا رہے، دریا پہ جا رہے جیسے کہ خشکی پہ جا رہے۔ اللہ نے مددیں بھیجنے کا وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کے اندر بھی اللہ غیبی مدد فرمائیں گے اور قیامت کے دن اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اثر فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سب کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام لگایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہو، سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ سب کے ذمے ہیں، مردوں کے عورتوں کے بھی ذمے، عورتوں کا کام کا طریقہ کار الگ، مردوں کا الگ، مگر ذمے تو اللہ نے سب کے لگائے۔ ہم بے چین ہو جائیں کسی کو گناہ کرتے ہوئے، کیونکہ سب دنیا کے اندر بھلائی پھیلانا میرے ذمے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، ایک آدمی گناہ کرتا ہوا دیکھا گیا، کون؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بے چین ہو گئے کہ یہ آدمی گناہ کر رہا ہے اللہ کا، اور میں نے اس کو سمجھایا نہیں۔ گھر جا کے لیٹ گئے، پیشاب کرنے گئے اور پیشاب کیا تو خون کا پیشاب آیا۔ بے چین ہو جائے کہ یہ اللہ کا فرمانی جو کر رہا ہے میری وجہ سے کر۔ لتنذر ام القرى ومن حولها، قرآن نے بالکل واضح کہا لتنذر ام القرى ومن حولها، جہاں پر آدمی پیدا ہوا وہاں کے لوگوں کو ڈرائے، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف کی جتنی آبادی ہے سب کو اللہ سے ڈرانا اس کی ذمہ داری۔ اللہ سے رو رو کر مانگے، اے اللہ تو نے ایک ذمہ داری دی تھی، اے اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا، اے اللہ مجھے سلیقہ دے دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کم از کم ہمارے بڑے کہتے ہیں ترائی کے اندر آدھا گھنٹہ تو نکال کر اللہ کے سامنے آنسو تو بہائے۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند، کسی ایک کا آنسو نکلے سب کا مسئلہ حل ہو جائے، ایک کا آنسو نکل جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی کا، سنا کسی؟ ہاں، عجیب آدمی ہے، اس کی کبھی حالات پڑے، عجیب آدمی ہے۔ لوگ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں صلاح الدین اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتے۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا، بادشاہ ہونے کے باوجود، بادشاہ اس کے باوجود اس کے لیے کفن کے پیسے اس کے پاس نہیں، لوگوں نے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا۔ بڑی جنگ ہونے والی تھی، بہت بڑی، سارا باطل جب پہلے فتوحات ہوتی رہی، صلاح الدین ایوبی کی آخری جنگ تھی، چاروں طرف سے باطل جمع ہو، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری فوج تو چھوٹی تھی، چلو بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس میں چلے گئے، بہت بڑا سمندری بحرہ آنے والا تھا، کس کا؟ باطل کا۔ بس آج ان کے فوج کو ختم کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی رات بھر روتا رہا، صبح اٹھے باہر نکلے، اب تو اللہ ہی کیا ہوگا۔ آج سامنے ایک آدمی، بڑا نیک آدمی نظر آیا، کیا حال ہے بھائی؟ کہنے لگے دعا کرو، آج تو بہت بڑی جنگ ہے۔ اور فرشتے سیرت آتی نے یہ کہا کہ رات کے رونے نے، رات کے آنسو نے سمندری بحرے کو ڈبا دیا۔ تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ وہ سارا کا سارا بحرہ جو آیا تھا سمندر میں ڈوب گیا، ختم۔ یہ اللہ کو بڑا پسند۔ جب لوگوں نے نیت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے حضرت ابوبکر عمر کو نکالا، فضائل حج کے اندر حضرت شیخ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ آخری بات یہ تھی کہ 40 آدمی آ گئے مسجد کے اندر، پھاوڑا لے کر اور چیزیں لے کر، آج کی رات کو اپنے ابوبکر عمر کی جسم کو نکالنا ہے۔
ایک چوکیدار کا بس، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں، کوئی بند تھی، کوئی بھی نہیں تھا، رات کے 2-3 بجے کا وقت تھا، اندھیرا کوئی، دروازہ کھولا، بڑے کا حکم تھا، دروازہ کھل گیا، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا آج کیا ہونے والا ہے۔ کونے میں چلا گیا، مسجد کے کونے میں، اللہ آج اس منظر کو دیکھنے والا دنیا میں تیرے سوا، میرے سوا اور انسان اور کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ کا میں مقابلہ کروں گا، یہ تو 1 منٹ میں میرا قیمہ بنا دیں گے، اے اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ اس نے ایسا دل ملایا اور آنسو نکالے، ابھی محراب النبی کے قریب ہی پہنچے تھے، وہ 40 زمین پھٹی اور وہ 40 کی 40 زمین میں تک، کس کی وجہ سے؟ وہ آدمی کے رونے کی وجہ سے۔ بھائیوں ہمارے بڑے کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں آنسو نکالو۔ بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ چھوٹے بچے تو ہو جائے کے اندر ہے، کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ بول نہیں سکتا، کرتا کیا ہے وہ؟ اس کے سر میں درد، اس کے بھوک لگ رہی ہے، کان میں درد، کرتا کیا ہے وہ؟ روتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ اے انسان، ہم نے تو تجھے سکھایا تھا کہ تو رو، تیرے مسائل کو حل کریں گے، اب تو بڑا ہو گیا، تیری زبان میں گواہی آ گئی، اب تو نے رونا شروع کر دیا اور تو کہتا ہے میں سارے کام خود کروں گا۔ اللہ سے پہلے اللہ سے مانگ لے، پہلے بچپن میں کس نے کیا جب تم بول نہیں سکتا تھا؟ میں نے تو کیا، میں نے تو ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی تھی، اب تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ تو اب بھی رو اور تیرے مسائل کو میں حل کر دوں گا، جیسے بھی بڑے مسائل ہو۔ تو کم از کم یہ اجتماع ہمارا آ رہا ہے، خوب روئے، اللہ سے مانگے، اے اللہ جہنم میں جانے والے لوگ بہت ہو گئے، بہت ہو گئے، اے اللہ کو بس فرما دے، اے اللہ کو پکارو جنت کی طرف فرما دے۔ تیرے نبی فرما کے گیا تھا کہ ساری انسانیت کے قلوب اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں یکلموہا کیفیہ یشاء، جس طرح اللہ چاہتے ہیں موڑ دیتے۔ اے اللہ ساری انسانوں کے دلوں کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ساری انسانوں کے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ تو بس کر دے، جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، تو نے تو خود ہی کہا ہے ما یفعل اللہ فی عذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا؟ اللہ نے خود کہا ہے اے اللہ تو بس کر دے، اب تو جہنم میں جانے والے صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ تو بس کر کے سب کا رخ جنت کی طرف ہوتا۔ خود روئے، اللہ سے مانگے، بالبلا ایک آدمی کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، ساری امت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اجتماع کیا ہمارا، خوب محنت کریں، رات کو بستر 4-5 دن باقی رہ گئے، 4-5 دن باقی رہ گئے، 4-5 دن خوب محنت کر جائے، اللہ کرے کوئی جائے اور اللہ اس کے جانے کو قبول فرما لے، اور امت کی ہدایت سے کتنے لوگ گئے، زندگیاں پلٹ گئی ہوئی، غلط کیا ہو، زندگیاں بدل گئی ہوئی، تو خوب محنت کریں۔ ابھی سے کل سے یعنی جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل لوگ جائیں گے، ملک کو جائیں گے، 3 دن 4 دن باقی ہے، اپنے 3-4 دن اپنے گھر اپنے مسجد کے اندر ہم سیا لگا کے کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب فرماتے تھے کہ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع کی مثال حضرت فرماتے تھے کہ ایسی ہے جیسے کہ کسی کے گھر پہ شادی ہے، کسی کے گھر پہ شادی ہے، لڑکے والے لڑکی والے شادی کی تیاری کرتے ہیں، کتنے دنوں سے جاگتے ہیں، اور آخری دنوں کے اندر عورتیں کہتی ہیں کہ اب تم چھٹی نہیں لیتے تو پھر کب چھٹی لو گے؟ دکان بند کر دو، بہت کما لیا، اب تو بچی کی شادی میں صرف 5 دن باقی رہ گئے، 1 ہفتہ باقی رہ گیا، اب تو سارے کام کرنے ہیں، کارڈ کو تقسیم کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اب جیسا بھی آدمی ہو سارے کام کارڈ کو چھوڑ کر شادی کی تیاری کرتا ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایک لڑکے کا لڑکی کا جوڑ بٹھانا ہے، اور وہ تو جوڑ بٹھایا ہوا پہلے سے اللہ،
حضرت فرماتے تھے اجتماع کیا ہے؟ اجتماع یہ ہے کہ ساری انسانیت کا جوڑ اللہ سے بتایا ہے. آج ساری انسانیت اللہ سے دور ہو گئی. انسانیت الگ رخ پہ چل رہی ہے. اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ الگ ہے. ساری انسانیت کا رخ موڑا جائے, ساری انسانیت کا رخ بدلا جائے, اللہ سے تعلق سب کا پیدا ہو جائے, اس کا نام اجتماع ہے. تو ادھر تو شادی کے موقع پر ہم بہت کچھ کرتے ہیں, یہاں پر تو اب کرنے کا وقت کریں گے انشاءاللہ. یہ 3-4 دن اپنی مسجدوں میں بستر ڈال دیں گے انشاءاللہ. کون ڈالیں گے بھائی؟ اگر بہت مجبوری ہے, نہیں جا سکتے, چھٹی نہیں مل رہی, اجتماع بھی جانا ہے, تو ایسا کر لیجیے کہ جائیں گے اور سیدھا مسجد میں آ جائیں گے, اور پھر مسجد سے اپنے کام سے چلے جائیں گے, اور پھر سیدھا مسجد میں اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. اور ہر مسجد والوں سے ہمارے بڑے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں اجتماع سے پہلے ایک جماعت اور اجتماع سے ایک جماعت, ایک اجتماع سے پہلے حضرات نے کہا تھا کہ 2000 جماعتیں دیں. کتنی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کتنی جماعتیں ہو گئی, آپ حیران ہو جائیں. صرف 600 جماعتیں ہوئی. کراچی کے اندر تقریباً 5000 مسجدوں میں کام. اگر ہر مسجد والے ایک ایک جماعت دیتے ہیں تو 5000 جماعتیں ہو جاتی, تو 1000 کا مطلب. بس اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ جہنم سے بچیں. اللہ چاہتے ہیں کہ بس ہم بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں. مہاراج صاحب فرماتے تھے, ایک بہت بڑے بزرگ سے مہاراج صاحب, محنت کرو کرو کرو, ایک وقت آئے گا تم سو گے, سو کے اٹھو گے, پتہ چلے گا فلاں فلاں ملک اسلام میں داخل ہو گیا. ایک ایک دو نہیں, پورا ملک اسلام میں داخل ہو جائے. تھوڑی سی قربانی دینے پڑے گی, تھوڑی سی ہمت کرنے پڑے گی, پھر دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آئی کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ابھی بھی وقت موجود ہے. 3 دن مسجد میں ہم ڈالیں, اپنے بستر کو ڈالیں, اور 3 دن میں چلے کی جماعت بنا لیں, کوئی مشکل نہیں. اور اجتماع سے الگ جماعت بنائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ملکوں کی جماعتیں بھی بنانی ہے. اب تو ایک دفعہ زور لگا لینا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج کر, پہلے عرفات کا راستہ کچا تھا, تو بہت پکے راستے بن گئے. جس بس میں سوار تھے مفتی صاحب, وہ مٹی میں پھنس گئے. ڈرائیور نے کہا بھائی دھکا لگاؤ, کوئی اتر ہی نہیں رہا. پھر کہا دھکا لگاؤ, چل اترے. سفید احرام باندھے ہوئے آہستہ آہستہ سے لگا رہے کہ احرام دھکا نہ ہو جائے. مفتی صاحب بتا رہے سب اترو, سب اتر گئے. مفتی صاحب نے کہا اب دھکا لگاؤ. کسی نے بس کو دھکا لگایا, کسی نے دھکا لگانے والے کو دھکا لگایا. کیا ہوا؟ 2 منٹ کے اندر بس نکل گئی. آج پوری انسانیت کی بس پھنسی ہوئی. 2-4 آدمی سے کافی بنے. سبھی نے محنت کرنی, سبھی کو محنت پر ڈالے, مردوں کو بھی ڈالے, عورتوں کو بھی ڈالے, سب محنت کریں گے. وہ وقت دور نہیں ہے, اللہ عالم کے ہدایت کا فیصلہ کر, کوئی مشکل نہیں. کیا خیال کریں گے انشاءاللہ, زور لگائیں گے. تو اب یہ درخواست یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر بیٹھیاں, بیٹھی جلدی ختم ہو گیا, جب بیٹھیاں تھوڑی دیر تشکیل ہو جائیں, اس کے بعد پھر صبح سے جانے والے چلے 3 چلے والے کون کون ہیں, ذرا جلدی سے اپنی جگہ میں کھڑے ہو جائیں گے.